ذرا سوچیں، آج کل ہمارے گھروں میں سب سے عام منظر کیا ہے؟ جی ہاں، ایک بچہ جو بالکل خاموشی سے کسی موبائل یا ٹیبلٹ کی اسکرین میں گم ہے۔ بظاہر تو یہ بڑا پرسکون لمحہ لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ ہو سکتی ہے؟ آئیے آج اس ڈیجیٹل دور کے ایک بہت اہم چیلنج کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ کہانی ہے 7 سال کے زین کی، ایک ایسا بچہ جس کی دنیا سمٹ کر ایک چھوٹی سی اسکرین میں قید ہو گئی ہے۔ اور پتہ ہے، زین کی کہانی صرف اس کی اپنی نہیں، بلکہ یہ آج کے دور میں پرورش پانے والے نہ جانے کتنے ہی بچوں کی کہانی بنتی جا رہی ہے جن کا اصل دنیا سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر زین اس حال تک پہنچا کیسے؟ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک ہنستے کھیلتے بچے کو کھیل کے میدان سے نکال کر ایک ورچوئل دنیا کے کونے میں بٹھا دیا؟ زین کے سفر کو سمجھنا اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے جیسا ہے۔ اچھا، اگر ہم زین کی زندگی کو تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں نا، تو ساری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ 2020 سے پہلے وہ بالکل ایک نارمل ہنستا بولتا بچہ تھا۔ پھر آیا پینڈیمک اور گھر میں بند ہونے کی وجہ سے اسکرین ہی اس کی واحد دوست بن گئی۔ اسی دوران گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہوئی، ظاہر والدین کی توجہ بھی بڑھ گئی۔ نتیجہ، زین آہستہ آہستہ چپکے اپنی ہی ایک دنیا میں کھو گیا۔ اس نے بات چیت کم کر دی اور اس کی پسند ناپسند بھی بہت محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ماہرین اس کیفیت کو، جو بہت زیادہ اسکرین دیکھنے سے پیدا ہو رہی ہے، ایک خاص نام دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ورچوئل آٹزم۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ورچوئل آٹزم کوئی میڈیکل بیماری نہیں ہے، مطلب ڈاکٹر اس کی تشخیص نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو بس ایک نام ہے جو ان بچوں کے رویے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں آٹزم جیسی علامتیں نظر آتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ اسکرین ٹائم۔ یہ بچے اصل دنیا کی الجھنوں سے بھاگ کر ڈیجیٹل دنیا کی رنگین روشنیوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اور ان دونوں دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے اصل دنیا، جہاں بچے دوست بناتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہے ورچوئل دنیا، جہاں بچہ بالکل تنہا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اصل انسانی رشتوں سے، احساسات سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ زین کی کہانی کوئی الگ تھلگ واقعہ ہے۔ یہ مسئلہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کئی کلینکس میں اب ایسے بچوں کی لائنیں لگی ہیں جن کی پریشانیوں کی جڑ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھنے میں ہے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہے یہ واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ کچھ کلینکس تو یہ بتا رہے ہیں کہ آٹزم جیسی علامتوں کے ساتھ آنے والے ہر 10 میں سے 7 یا 8 بچوں کی ہسٹری میں بہت زیادہ اسکرین ٹائم شامل ہوتا ہے۔ سوچیں، 10 میں سے 8، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ تو والدین ہونے کے ناطے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ چلیں کچھ ایسی اہم علامات دیکھتے ہیں جنہیں ہمیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ان علامات پر خاص طور پر غور کریں۔ کیا بچہ نظریں ملا کر بات کرنے سے کتراتا ہے؟ کیا اس کی بول چال میں عمر کے حساب سے تاخیر ہو رہی ہے؟ کیا وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہتا ہے؟ بہت زیادہ ضد کرنا، توجہ کا ایک جگہ نہ ٹکنا، یا نیند کا خراب ہونا، یہ سب اشارے ہو سکتے ہیں کہ اسکرین کا اثر منفی ہو رہا ہے۔ اور یہ جملہ یہ مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچتا ہے۔ اسکرین ایک ایسی نینی بن گئی ہے جو والدین کو مفت میں مل گئی ہے، ایک ایسی آیا جو بچے کو چپ تو کرا دیتی ہے لیکن بدلے میں بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بچہ مصروف ہو جاتا ہے اور والدین کو اپنے کاموں کے لیے کچھ وقت مل جاتا ہے، لیکن اس وقتی سکون کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ ایک ورچوئل دنیا میں ایسے غائب ہوتا ہے جہاں سے اسے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا اس صورتحال کو بدلا نہیں جا سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے اور یہ حالت ریورسیبل ہے، لیکن اس کی چابی صرف اور صرف والدین کے پاس ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے قدم ہیں جو اس سفر میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ 3 نکاتی پلان بہت ہی کارآمد ہے۔ نمبر 1، اسکرین ٹائم کم کریں، ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ، روز کا آدھا گھنٹہ کم کر کے شروع کریں۔ نمبر 2، ٹیکنالوجی کا جواب ٹیکنالوجی سے دیں۔ ایسی بہت سی پیرنٹل کنٹرول ایپس ہیں جو آپ کو ٹائم اور مواد کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور نمبر 3، جو سب سے اہم ہے، اس خالی وقت کو اچھی سرگرمیوں سے بھر دیں۔ بچوں کے ساتھ کھیلیں، انہیں پارک لے کر جائیں، انہیں مٹی، پانی، ریت جیسی چیزوں سے کھیلنے دیں۔ یہ حسیاتی کھیل ان کے دماغ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی ایپ یا کوئی بھی ٹول والدین کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ بچے کو اسکرین سے دور چلنے کے لیے آپ کو خود اس کی دنیا میں داخل ہونا پڑے گا،
ان سے بات کریں، ان کے ساتھ کھیلیں اور انہیں یہ محسوس کرائیں کہ اصل دنیا، آپ کی محبت، کسی بھی ورچوئل گیم سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ تو آخر میں ہم اسی ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے ورچوئل دنیا کے بجائے حقیقی دنیا کو چنیں؟ یہ صرف اسکرین پر پابندی لگانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی بات ہے جہاں رشتوں کو، کھیل کود کو اور اصل زندگی کے تجربات کو ہر ڈیجیٹل چیز پر فوقیت دی جائے، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل اسی انتخاب پر ٹکا ہے۔